بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے اخلاص و تقوی۔ اخلاص کا معنی و مفہوم۔ اخلاص کا لغوی مطلب ہے خالص کرنا۔ اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے دنیاوی غرض، نمود و نمائش یعنی دکھاوا، اور شہرت یا معاوضہ یعنی کہ پیسے حاصل کرنا، معاوضہ کے غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہو؟ خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو اسی کو اخلاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی خالص کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ ترجمہ: سو بندگی کر اللہ کی خالص کر کے اسی کے واسطے بندگی، سنتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے بندگی خالص۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مخلصین لہ الدین، بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اسی کے واسطے، تو سورۃ البینات کی آیت نمبر 5 ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک مادی صورت ہوتی ہے یعنی ظاہری اور جسمانی، ٹھیک ہے؟ ایک مادی صورت یہ ہے کہ ظاہری طور پر اور جسمانی طور پر، دوسری اس کی روحانی صورت ہوتی ہے جس کا تعلق ارادہ اور نیت سے ہوتا ہے۔ کسی بھی عبادت یا کام کا اجر نیت کی موجودگی کے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی ہم عبادت کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو پہلے ہماری نیت ہو، نیت کیا؟ خالص ہونی چاہیے۔ اسی لیے اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اخلاق و معاملات عبادت کہلائے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تقوی کا مفہوم۔ تقوی کے لفظی معنی بچنے اور پرہیز کے ہیں۔ اصطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی حرام قرار دی ہوئی اور شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے جو ہے کاموں سے منع کیا ہے، بہت سے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے ہمیں منع کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چوری کرنے سے، شراب پینے سے، یہ ساری حرام چیزیں ہیں، یعنی کہ ان چیزوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرف راغب ہونا تقوی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اخلاص اور تقوی کا آپس میں تعلق۔ نیک اعمال کے لیے اخلاص و تقوی لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے اور تقوی بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے والا ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں خلوص نیت میں کمی سے اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ خالص کس کی رضا کے لیے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تقوی کی بدولت انسان کے ہر عمل میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنا متقی اور پرہیزگار کہلوانے کے لیے نہیں، کہ اگر وہ حرام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اس لیے نہیں بچاتا کہ لوگ اس کو متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ کرتا ہے۔ اس کی عبادت دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنی دولت اور صلاحیتوں کو خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جتنی اگر اس کے پاس دولت ہے تو وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اسے استعمال کرے گا، لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنوائے گا، پل بنوائے گا، پانی کے نلکے لگوائے گا، سکولز بنوائے گا، مساجد، مدارس، اس طرح کے کام، جو کھانے ہوتے ہیں، کھانے جہاں پر غریب لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے، ایسے ریسٹورنٹ بنواتا ہے۔ تو وہ شخص جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ اللہ لوگوں کی بھلائی کے لیے
کرتا ہے اور اس میں کس کی رضا شامل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور وہ خالص جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا سخی کہلوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ متقی وہ ہے جو یہ سارے پہنچے کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل سہما رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے نیک اعمال قبولیت کے درجے کو گئے ہیں یا نہیں، یعنی کہ جب وہ سارے یہ نیک کام کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا عمل قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید کی روشنی میں تقوی و اخلاص۔ اسلام کی ساری عبادتوں کا مقصد تقوی و اخلاص کا حصول ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی ہم کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تقوی و اخلاص کا حصول۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ: اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 ہے، ترجمہ: اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: کہہ دیجیے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو، یعنی کہ میری راہ پر چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ محبت کرے گا ہم سے، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں تقوی و اخلاص۔ تقوی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، یعنی کہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور داخلی حالت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا مرکز دل ہے، یعنی تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، تب بھی ہم گناہوں سے بچتے ہیں، خود کو بچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ اخلاص و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ یہ بات ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں یا کوئی نیکی کا کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس مقصد کے لیے کریں، کس کے لیے؟ کہ ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو، اللہ راضی ہو، ہم پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ انسان ہر وقت مکارم اخلاق کا محتاج رہتا ہے۔ آدمی کو کبھی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اخلاص و تقوی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاص و تقوی کی اعلیٰ مثالوں سے بھری پڑی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی زندگی گزاری، 23 سال نبوت کے اور اس سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی تھی، وصال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس زندگی میں اخلاص و تقوی موجود ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی برائیوں اور اخلاقی کمزوریوں سے بچے ہوئے تھے، یعنی کہ خود کو گناہوں سے بچایا ہوا تھا۔ جب عرب معاشرہ اخلاقی برائیوں، شراب نوشی، اس کے علاوہ جوا وغیرہ
کھیلنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، ان تمام اور جھوٹ اور ان سارے گناہوں میں مبتلا تھے، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ان تمام گناہوں سے بچایا ہوا تھا اور تقوی اختیار کیا ہوا تھا۔ اپنے بچپن میں ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل زیادہ تر وقت کہاں گزارتے تھے؟ غار حرا میں گزارتے تھے اور عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ اب نبوت کے اعلان کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی خود بھی اللہ کا خوف رکھا اور اپنی امت کو بھی اسی کی تلقین کی، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں یعنی بیویوں میں برابری اور مساوات کا سلوک فرماتے۔ اس میں دراصل اللہ کا خوف اور اللہ کی خوشنودی ہی مقصد تھی، یعنی اللہ کا خوف تھا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ ہمیشہ سادہ خوراک کو ہی ترجیح دیتے، یعنی کہ سادہ کھانا کھاتے تھے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز کیا تھا۔ اگر چاہتے تو زمین و آسمان کے تمام خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرتے ہوئے فقر کو پسند فرمایا، سادگی کو پسند فرمایا، عیش و عشرت کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تو بھی اللہ کا خوف اور اخلاص ہی تھا جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اپنی امت کو بھی غم میں بہترین اسوہ فراہم فرمایا کہ اگر ہمیں بھی کوئی غم پہنچے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، ہم نے خود کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل مغفرت کا اعلان فرمایا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اخلاص و محبت سے عبادت کرتے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ کے ڈر اور اخلاص ہی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلاموں کے ساتھ برا سلوک نہ فرماتے، بلکہ ان کو ہلکا سا چھڑکتے بھی نہ، یعنی ڈانٹتے بھی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو برابر سمجھتے تھے، چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، اور برتری صرف کس کے باعث ہے؟ تقوی کے باعث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ہر کام، ہر عبادت، ہر معاملہ اللہ کی خوشنودی کے حصول میں انجام دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خود کو ان تمام چیزوں سے مستثنیٰ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی انتہائی پیار اور رواداری کا مظاہرہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رحم و شفقت کا دلی مظاہرہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی کے لیے جہاد فرماتے، اپنے آپ کو کبھی بھی جہاد سے مبرہ نہیں فرماتے، یہ نہیں کہ میں نبی ہوں تو مجھے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اگلی صف میں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر ہم کسی کو نہ پاتے تھے، بلکہ بعض اوقات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں ہو کر چھپتے تھے۔ یہ بہادری اور جانثاری دراصل اخلاص و تقوی ہی کی عمدہ مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہان کا ہے۔ اللہ کے لیے پرہیزگاری، ڈر اور نیت کے اخلاص کے مظاہر تمام زندگی میں روشن مثالوں کے ساتھ بھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انتہائی بھلائی سے پیش آتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، قیامت کے دن شفاعت کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا کہ مجھے سب سے پہلے جو ہے قبر سے اٹھایا جائے گا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور میں یہ بھی فخر نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اپنے رتبے کا پتہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بندگی کا اظہار فرمایا اور بتلا دیا کہ یہ سب چیزیں باعث سے فخر و غرور نہیں ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ فخر کا باعث نہیں ہیں، بلکہ
بندگی رب ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اخلاص و تقویٰ کو اور زیادہ بڑھانے والی ہیں، نہ کہ انہیں ختم کرنے والی۔ یعنی یہ مجھے قبر سے پہلے میدان حشر میں سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، میرے ہاتھ میں جو ہے حمد کا جھنڈا ہوگا، یہ فخر کے لیے نہیں بتا رہے تھے، بلکہ یہ تقویٰ، اخلاص اور تقویٰ کو اور زیادہ بڑھانے والی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کو پسند فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ ہر نیکی چاہے وہ کتنی بڑی یا کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اخلاص اور تقویٰ کے بغیر اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی نیکی کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، وہ بھی کس کی رضا کے لیے کی جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، یا بڑی سے بڑی نیکی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور اللہ کا خوف دل میں ہو۔ اب ہم پر یہ بات لازم ہے کہ اگر ہم دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہم مکمل اخلاص و تقویٰ کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خلوص دل سے بجا لائیں۔ یہی راہ نجات کا ذریعہ ہے اور اسی کے ذریعے ہمیں جنت حاصل ہوگی، اور یہی اس پورے چیپٹر سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی نیک کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور تقویٰ، دل میں تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اور جو کام کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو، یعنی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کا حصول ہو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس سبق کی اچھی سے ریڈنگ کر لینی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اور ذہنی آزمائش حل بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔